بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری قصے میں آج ہم سنیں گے ہاتھی بالوں کی عبرت ناک موت۔ تو میرے بچوں، یمن کے باشندے ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور مختلف ستاروں کی پوجا کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے عبادت خانے بنا رکھے تھے اور رات کو وہ وہاں جا کر ان ستاروں کی پرستش کیا کرتے۔ آہستہ آہستہ وہاں پر عیسائیت پھیلنے لگی اور بہت سارے لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ یمن میں عیسائیت کی تبلیغ میں سب سے زیادہ وہاں کے والی ابرہہ نے کردار ادا کیا۔ ابرہہ نے شہروں میں بڑے بڑے گرجا گھر تعمیر کیے اور یمن کے دارالحکومت کے اندر ایک بہت عظیم الشان گرجا گھر بنایا جس کو عرب کے لوگ القلیس کہا کرتے تھے۔ ابرہہ نے اس گرجا گھر کو سجانے کے لیے دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ دنیا بھر سے کاریگروں کو اس نے بلایا۔ ابرہہ نے یہ سب کام اس لیے کیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عیسائیت کی طرف مائل ہو سکے، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود عیسائیت کی تبلیغ میں ابرہہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو بچوں، ابرہہ کی ناکامی کی اصل وجہ یہ تھی کہ مکے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف تعمیر کیا تھا، عرب کے ہر باشندے کو اس سے بڑی عقیدت اور محبت تھی اور عرب کے باشندے اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ لہٰذا ابرہہ نے اپنے قاصدوں کو تمام عرب میں پھیلا دیا اور ان قاصدوں نے ہر جگہ جا کر ابرہہ کے بنائے ہوئے عیسائی گرجا گھر کی خوب تعریفیں کی اور کہا کہ ابرہہ نے کعبہ سے بھی زیادہ خوبصورت ایک جگہ بنائی ہے، لہٰذا تم سب لوگ وہاں آؤ اور یہ تم لوگ جو مکہ میں جاتے ہو وہاں سیاہ پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے، مکے کے بجائے یمن میں آؤ اور یہاں جو القلیس نام کا گرجا گھر ہے اس میں آ کر اپنا حج کیا کرو۔ لیکن عرب کے لوگوں نے ابرہہ کے قاصدوں سے کہا کہ تمہارا محل خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، ہمیں تو مکہ میں موجود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بنایا ہوا کعبہ شریف ہی اچھا لگتا ہے، ہم تو وہیں جا کر حج کریں گے اور اسی سیاہ پتھروں کی عمارت کا طواف کریں گے۔ جب تمام قاصدوں نے ابرہہ کی یہ بات بتائی تو ابرہہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس کعبے کو گرا دوں تو پھر عرب کے سارے لوگ ہمارے گرجے گھر میں آنے لگیں گے۔ اسی دوران ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہوا یہ کہ عرب کے چند لوگ سفر کر رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی تو وہ لوگ اسی گرجا گھر کے پڑوس میں ٹھہر گئے اور رات کا کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی۔ اسی دوران خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اچانک آندھی آ گئی اور کوئی چنگاری اڑ کر اس گرجا گھر میں چلی گئی اور اس نے اس گرجا گھر کو جلا ڈالا۔ ابرہہ کو جب گرجا گھر کے جلنے کا معلوم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج کو مکہ پر چڑھائی کا حکم دے دیا کہ تمام فوجی تیار ہو جائیں تاکہ خانہ کعبہ کو گرایا جائے۔ ابرہہ لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابرہہ کی ان جنگی تیاریوں کی خبر سارے عرب میں پھیل گئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پیروکاروں کی بڑی تعداد ابرہہ کے سامنے آئی تاکہ خانہ کعبہ کا دفاع کر سکے، مگر ابرہہ کی فوج نے ان کو شکست دے دی، یہاں تک کہ ابرہہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ جب ابرہہ کا لشکر پہنچا مکہ میں تو وہاں اس کے لشکر نے لوٹ مار شروع کر دی اور لوگوں کے مویشی، بھیڑ، بکریاں، اونٹ ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ان اونٹوں میں حضرت عبد المطلب جو کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ ابرہہ نے ایک سفیر مکے کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ اس نے آ کر لوگوں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبد المطلب ہیں۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور انہیں ابرہہ کا پیغام پہنچایا کہ ابرہہ ان سے جنگ کرنے نہیں آیا بلکہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے۔
اس لیے اہل مکہ اگر اپنی جان اور مال کی خیریت چاہتے ہیں تو ہم سے نہ لڑیں، کیونکہ اگر اہل مکہ نے ہم سے لڑنے کی کوشش کی تو نقصان آپ لوگوں کا ہی ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کے خلیل کا حرم، اگر وہ چاہے گا تو خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا، ورنہ جیسے اس کی مرضی۔ ابرہہ کے سفیر نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے تاکہ ابرہہ سے ملاقات کر لیں۔ حضرت عبد المطلب اس سفیر کے ساتھ ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کی معروف شخصیت اور نورانی چہرہ دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ابرہہ تمہارا لشکر میرے 200 اونٹ ہانک کر لے آیا ہے، وہ اونٹ میرے ہیں، مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے اور اس کعبہ کی کوئی پرواہ نہیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت کی جاتی ہے؟ آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور اس گھر یعنی کعبہ شریف کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے بڑے غرور سے کہا، اب اس گھر کو گرانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت عبد المطلب واپس تشریف لائے اور قریش کو حکم دیا کہ سب کے سب مکہ سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابرہہ کا لشکر ان کو بھی تہس نہس کر دے۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں تیرے بغیر اس کے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا، اپنے حرم کو ان سے بچا اور اس کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد آپ بھی پہاڑوں پر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن ابرہہ نے اپنے لشکروں کو کعبہ شریف پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ اس لشکر میں 12 جنگی ہاتھیوں کا دستہ بھی شامل تھا۔ سب سے بڑے ہاتھی پر ابرہہ خود بیٹھا ہوا لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ جب اس ہاتھی کو کعبہ کی طرف پیش قدمی کے لیے ہانکا گیا تو اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، سبحان اللہ، اور وہ آگے بڑھنے سے مزاحمت میں لگ گیا۔ اگر اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلنے لگتا، لیکن کعبہ شریف کی جانب بڑھنے سے وہ گریز کرتا۔ ابھی یہی صورتحال تھی کہ اچانک ایک طرف سے پرندوں کا ایک غول آتا دکھائی دیا۔ ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں اور چونچ میں بھی ایک ایک کنکری موجود تھی، اور یہ کنکر بہت بڑے نہیں بلکہ مسور کی دال کے برابر تھے۔ ہر سوار پر پرندہ ایک کنکری مارتا اور وہ کنکری اس کے لوہے کے کھول سے نکل کر زمین میں دھنس جاتی۔ لشکر کے زیادہ تر سپاہی تو وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ اب جو لوگ باقی بچ گئے وہ وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے جسموں میں ایسے چھوٹے چھوٹے پھوڑے نکل آئے جن میں ہر وقت خارش ہوتی رہتی اور وہ ہر وقت کھجاتے رہتے، جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے خون اور پیپ بہنے لگتا، گوشت گل سڑ کر جھڑنے لگا۔ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کا انجام آخرکار یہ ہوا کہ ایڑیاں رگڑ کر عبرت کی موت مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ فیل میں بیان کیا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اللہ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا دیا؟ اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے، ڈاروں کے ڈار جو برساتے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں، بس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اس کہانی سے بھی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ اللہ پاک کی قرآن اور خانہ کعبہ، یہاں تک کہ ہر وہ شخص بھی جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔